بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایسے پیغمبر کی بات کریں گے جنہیں قرآن کریم میں سچا نبی کہا گیا ہے، جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی اور جو ہر قسم کی زبانوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے دین الہی کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ سیاست اور شہری زندگی کے طریقوں کی تعلیم بھی دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قلم سے لکھنا اور کپڑے سینے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ وہ بے حد غور و فکر کرنے والے پیغمبر تھے جنہوں نے اپنی عقل و حکمت سے اسلحہ بھی ایجاد کیا اور ناپ تول کے طریقے بھی لوگوں کو سکھائے۔ انہوں نے اپنی امت کو یہ پیشن گوئی بھی کی کہ ان کی طرح بہت سے انبیاء کرام تشریف لائیں گے جو سب کے سب پاک ہوں گے اور اللہ کے دین کو رائج کریں گے۔ وہ قدر غصے والے پیغمبر بھی تھے۔ ان سچے اور عقل و ذہانت والے پیغمبر کا نام حضرت ادریس علیہ السلام تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد کون سے نبی آئے، انہوں نے کس کے خلاف جہاد کیا اور ان کی کیا کیا نمایاں خصوصیات ہیں۔ آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ اس ویڈیو کو بھی آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کے پہلے پیغمبر تھے جو زمین پر انسانی بستیاں بسانے والے اولین فرد تھے، اسی لیے انہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو ان کے ساتھ جنت سے ہر قسم کے بیج اور موسیٰ علیہ السلام کا 10 گز لمبا عصا اور درختوں کے بھی طرح طرح کے بیج آئے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خطا کی ندامت، شرمندگی اور توبہ کی فکر میں پریشان رہتے تھے۔ ابلیس لعین نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنا ہاتھ ان بیجوں پر پھیرا۔ جس بیج کو شیطان لعین کا ہاتھ لگا وہ بے فائدہ ہو گیا، اور جو اس کے ہاتھ سے بچ گیا وہ فائدہ مند ہو گیا۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے اترے تو عرض کیا کہ الہی، یہاں کوئی تسبیح، تہلیل اور تیری تقدیس بیان کرنے والا نظر نہیں آتا، اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ ہے۔ پروردگار عالم نے جبرائیل علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ بیت المعمور کے برابر جہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو 7ویں زمین کے نیچے سے اوپر تک بنیاد پڑ گئی، جس کو فرشتوں نے بڑے بڑے پتھروں سے پر کر دیا۔ وہ ایسے پتھر تھے جنہیں 10 آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکتے۔ یہ پتھر کوہ لبنان، کوہ طور سینا، کوہ جودی، کوہ حرا سے لائے گئے تھے۔ اسی بنیاد پر بیت المعمور کو نازل فرما کر ٹکایا گیا تاکہ اس کے ارد گرد آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد طواف کریں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی توبہ قبول ہو گئی تو انہیں اطمینان ہو گیا، زندگی چین اور سکون سے بسر کرنے لگے، تو بی بی حوا کے بطن سے جوڑا جوڑا بچے پیدا ہونے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے حکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی تھی، دوسرے جوڑے سے اس کا نکاح کر دیتے تھے۔ سب سے بڑے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا۔ وہ نہایت ہی خوبصورت تھی، اس لیے قابیل اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہ ہوا، حالانکہ حابیل اس لڑکی کا حقدار تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کے جھگڑے کو دیکھ کر انہیں اللہ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا کہ دونوں میں سے جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اقلیمہ کو پا سکے گا۔ قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے آگ آ کر اس قربانی کو جلا جاتی، جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ بارگاہ الہی میں قربانی کی قبولیت ہو گئی ہے۔ چنانچہ بحکم خدا حابیل کی قربانی قبول ہوئی، جس نے قابیل کو غضبناک کر دیا۔ اس نے غم و غصے سے مغلوب ہو کر حابیل سے کہا کہ اب میں تجھے قتل کر دوں گا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، اور اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا بیان ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ۔ جب انہوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی اور ان میں سے ایک کی قربانی
قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، اس دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے اس سے کہا کہ اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں، اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ اور دوزخیوں میں شامل ہو جاؤ، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نامرادوں میں شامل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں حابیل ایک پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا کہ قابیل نے اوپر سے دوسرے پتھر سے مار کر شہید کر دیا، لیکن قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو چھپانے کا طریقہ نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی فوت نہیں ہوا تھا۔ اس لیے قابیل حیران اور پریشان تھا کہ اب کیا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کر ایک کوے کو بھیجا۔ بعض کہتے ہیں کہ 2 کوے تھے، ایک نے دوسرے کو مارا، پھر زمین کرید کر گڑھا بنایا، پھر اس میں اس مردہ کو رکھا اور اس پر مٹی ڈال دی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اس طرح بعد میں وہ بڑا شرمندہ بھی ہوا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق بنا سبب سے پہلے اسی نے قائم کی تھی۔ حضرت حابیل کے شہید ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام غمزدہ رہتے تھے، کیونکہ یہ ان کی نسل میں پہلا واقعہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو حضرت شیث علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا تاکہ ان کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کیے جائیں۔ حضرت شیث علیہ السلام پر کچھ صحیفے بھی اترے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پاؤ تو میرے جسد خاکی کو کشتی نوح میں رکھ دینا، ورنہ اپنی اولاد کو نصیحت کرنا۔ معارج النبوت میں ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھے اور تمام ظاہری اور باطنی کمالات سے پر تھے، اور آپ کی پشیمانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کی طرح چمکتا تھا۔ ان سے حضرت آدم علیہ السلام نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے بارے میں ایک عہد نامہ تحریر کرایا تھا تاکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک رحموں اور پاک پشتوں میں پہنچایا جائے۔ اس عہد نامہ پر عمل کیا جائے اور اس عہد نامے کو ایک دوسرے تک پہنچایا جائے، چنانچہ اسی طرح ہی کیا گیا۔ حابیل کی شہادت سے 5 سال بعد ہی حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور حسین و خوبصورت تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل اس وفات شیث علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنا دیا تھا۔ ناظرین، حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کی خوبیاں ہمیشہ سنتے رہتے تھے اور آسمانی صحیفے کے مضمون بھی دریافت کرتے رہتے تھے، اس لیے دنیاوی لذتیں اور لوگوں سے تنہائی اختیار کر لی تھی، اکثر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں لوگ 2 قسم کے تھے، ایک حضرت شیث علیہ السلام کی تابعداری میں تھے، آپ کی نصیحت سے سیدھے راستے پر تھے، اور دوسرا گروہ قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحتیں تھیں کہ مومن حقیقی وہ ہے جس میں یہ خصلتیں پائی جائیں جو خدا کو پہچانے، نیک اور بد کو پہچانے، بادشاہ وقت کا حکم مانے، ماں باپ کا حق پہچانے اور ان کی خدمت کرے، اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کرے، لوگوں سے نیکی اور محبت کرے، غصے کو زیادہ نہ بڑھائے، محتاجوں اور مسکینوں کو کھانا کھلائے، ان پر رحم کرے، گناہوں سے پرہیز کرتا رہے، مصیبتوں پر
صبر کرے اور نعمت الہی پر شکر ادا کرے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ ان پر 50 صحیفے اترے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کہیں نہیں، بعض کتابوں میں آپ کی عمر 912 سال بتائی گئی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اور ان کے آباء میں حضرت شیث علیہ السلام بھی شامل تھے، جن کے بعد نبوت حضرت ادریس علیہ السلام کو ملی۔ آپ علیہ السلام حضرت شیث کے بیٹے انوش کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برکانہ تھا۔ کی بیوی کا نام عادنا تھا۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام متوشالخ تھا۔ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا بھی ہیں۔ آپ کا اصل نام خنوح یا حنوک تھا۔ آپ کا لقب ادریس ہے۔ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ دنیا میں آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا۔ اسی بنا پر لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی۔ قرآن مجید کی 2 سورتوں میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ سورت مریم کی آیت نمبر 55 میں خدا نے آپ کو سچا نبی کہا ہے۔ سورت الانبیاء آیت نمبر 85-86 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی صبر والا اور نیک بخت کہا گیا ہے، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، لہٰذا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔ ناظرین، جب حضرت شیث علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے کے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے تھے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے اور آگ کی پرستش بھی شروع کر رکھی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج ہو گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ جل شانہ نے اس بگڑی ہوئی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرما دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجائے اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت ہی عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ ناظرین گرامی، نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، جس سے ایک چھوٹی سی جماعت مشرف با اسلام ہو گئی، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کے مخالف ہی رہے۔ راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی تھیں، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرما دیا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔
حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبانوں میں درس دیتے تھے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجئے، یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ تفسیر معارف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام ہی نے متعارف کروائے اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے واعظ و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ چند بزرگان دین نے آپ علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا ہے، جس کے مطابق آپ کے عمدہ اوصاف پورا قد و قامت، خوبصورت، خوبرو، گھنی داڑھی، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سنجیدہ، جن کی سرمگی چمکدار آنکھیں اور گفتگو باوقار تھی۔ ان کی طبیعت خاموش پسند، جبکہ وہ رستہ چلتے ہوئے نظر نیچی رکھتے تھے۔ غصے میں غضبناک ہو کر بات کرتے ہوئے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے عادی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے نظر و قربانی پیش کرنے کے لیے ان کے یہاں 3 چیزیں اہمیت رکھتی تھیں: خوشبو کی دھونی، جانوروں کی قربانی اور شراب، اور ان کے علاوہ میووں، پھلوں اور پھولوں وغیرہ میں سے موسم کی پہلی چیز کی نظر ضروری تھی، اور میووں میں سے سیب کو، اناج میں سے گیہوں کو اور پھولوں میں سے گلاب کو ترجیح حاصل تھی۔ سیر روضۃ الاصفیاء کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مأمور ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت اور دوزخ کا پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرما دیا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام
السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا، آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں متفق علیہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ اور دیگر بہت سے علماء کرام کا یہی قول ہے۔ حضرت زہری رحمت اللہ علیہ نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحوالہ ابن کثیر۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک وعظ و تبلیغ اور دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں وعظ و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ وعظ و نصیحت سے آل قابیل راہ راست پر آ جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوارہ گزرتی تھیں اور آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے تھے، ان کا تمسخر اڑاتے تھے، پھر مارتے تھے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب کائنات کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی اور دنوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء علیہم السلام تشریف لائیں گے اور ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی، وہ ہر ایک بری بات سے بری اور پاک ہوں گے، قابل ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے احوال سے اور ان امور سے کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض وحی الہی کے ذریعے اس طرح سے واقف ہوں گے کہ کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ رہے گا، وہ مستجاب الدعوات ہوں گے اور ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ اصلاح کائنات ہوگا۔ حلال بن یسار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت وَرَفَعَنَاهُ مَكَانًا عَلَيَّ اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں
اور اضافہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گئے۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ، تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھے اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا کہ جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا کہ آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ بحوالہ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام نے جو قواعد و ضوابط اور قوانین وضع کیے اس زمانے کے تمام طبقہ ہائے فکر کے لیے قبول تھے۔ کرۂ ارض پر موجود آبادی کو انتظام اور انصرام کے غرض سے 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے لیے ایک حاکم مقرر فرمایا اور اس جغرافیائی تقسیم کی بنیاد پر قوانین وضع کیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو شریعت پیش کی اس کا خلاصہ یہ ہے: پرستش کے لائق ہستی وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ نیک اعمال سکون آشنا زندگی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ مادی دنیا اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر شے عارضی اور فنا ہونے والی ہے۔ عدل و انصاف اور قانون کی پاسداری سے معاشرے سے منفی طرزیں ختم ہو جائیں گی۔ شرعی احکام پر غور و فکر کے ساتھ عمل درآمد سے بہتر نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ حرام سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ طہارت و پاکیزگی کا اہتمام ایمان کا حصہ ہے۔ ایام بیض ہر قمری ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ دینا باطنی پاکیزگی اور مال و دولت کی محبت سے نجات کے لیے بہترین عمل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے سال میں چند دن عید کے لیے مقرر فرمائے اور مخصوص اوقات میں نذر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ شہروں میں سڑکوں کا جال بچھایا، کاروبار کے لیے مارکیٹیں بنوائیں، کھیل کود کے میدان بنوائے، مکانات اور دوسری عمارتوں کو نقشے کے مطابق بنانے کی پلاننگ کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے علم و عمل کے اعتبار سے نوع انسانی کو 3 طبقات میں تقسیم کیا: علماء، بادشاہ، رعیت۔ حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ علماء کو پہلا اور بلند درجہ دیا گیا اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعایا کے معاملات میں بھی جواب دہ ہیں۔ بادشاہ کو دوسرے درجے پر رکھا گیا کہ وہ اپنے نفس اور امور مملکت کا جواب دہ ہے۔ رعایا چونکہ صرف اپنے نفس کے لیے جواب دہ ہے اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل کیے گئے، لیکن یہ طبقات نسل و خاندانی امتیاز کے لحاظ سے نہیں تھے۔ روایت کی جاتی ہے کہ ان کی انگوٹھی پر یہ عبارت کندہ تھی: اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ صبر فتح مندی کی علامت ہے۔ کمر سے باندھنے والے پٹے پر تحریر تھا کہ حقیقی عیدیں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی حفاظت میں مخفی ہیں اور دین کا کمال شریعت سے وابستہ ہے۔ نماز جنازہ کے وقت جو پٹکا باندھتے تھے اس پر جو بیان کردہ جملے تحریر تھے وہ یہ تھے: سعادت مند وہ ہے
جو اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہے، اللہ کے سامنے انسان کے شفیع اس کے اپنے نیک اعمال ہیں۔ ناظرین گرامی، روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ سیاست، تمدن، شہری زندگی اور بود و بات کے تمدنی طریقوں کو بھی تعلیم و تلقین کی، اور اس کے لیے انہوں نے ہر ایک فرقہ اور جماعت سے طلباء جمع کیے اور ان کو مدنی سیاست، اس کے اصول اور قواعد سکھائے۔ جب یہ طلباء کامل اور ماہرین بن کر اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کیں جن کو مدنی اصول پر بسایا گیا۔ ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی، جن میں سب سے چھوٹا شہر روحا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلباء کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی، جس میں علم حکمت اور علم نجوم جیسے علوم بھی شامل تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے علم و حکمت اور نجوم کی ابتدا کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان اور ان کی ترکیب، کواکب اور ان کے جمع و تفریق کے نکات اور ان کی باہم کشش کے رموز اور اسرار کی تعلیم دی، اور ان کو علم و عدد اور حساب کا علم بھی دیا۔ اور اگر اس پیغمبر خدا کے ذریعے ان علوم کا علم نہ ہوتا تو انسانی فطرت کی وہاں تک رسائی مشکل تھی۔ انہوں نے مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال قوانین و قواعد مقرر فرماتیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بیان کردہ حکمت اور ان کے علوم کو سامنے رکھ کر تفکر کیا جائے، یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ اللہ کی تفویض کردہ امانت یعنی خلافت و نیابت سے متعلق علوم اور ان علوم کے ذریعے کائنات میں تصرف کر کے موجودات کو تسخیر کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے۔ اللہ پاک نے بحیثیت خالق اپنے بندوں کو ایسا علم عطا کیا ہے کہ ان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہو گئی ہیں۔ آدم زاد ان صلاحیتوں کے استعمال سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے مخلوق پر عرصہ حیات تنگ بھی کر دیتا ہے۔ صلاحیتوں کے استعمال سے سامنے آنے والی تخلیق طرز فکر کی عکاسی کرتی ہے۔ طرز فکر اگر مثبت ہے اور انبیاء کرام اور ان کے وارث اولیاء اللہ کی طرز فکر سے ہم آہنگ ہے تو اس سے جو بھی علم صادر ہوتا ہے، جو بھی نئی تخلیق سامنے آتی ہے، وہ نوع انسانی اور دیگر مخلوق کے لیے سکون، آرام، راحت اور خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ اور طرز فکر اگر محدود دائرے میں قید ہے، ذاتی منفعت اور انفرادی اغراض کے خول میں بند ہے، تو تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کسی بھی طرح نوع انسانی کے اجتماعی مفاد میں نہیں ہے، کیونکہ صلاحیتوں کا استعمال صرف اور صرف اس لیے ہے کہ کسی ایک فرد یا مخصوص گروہ کی اجارہ داری قائم کر کے اپنی ہی نوع کے افراد کو محکوم بنا دیا جائے۔ اس لیے طرز فکر کے زیر اثر منظر عام پر آنے والی تخلیقات اور نئی ایجادات بجائے سکون و آرام کے نوع انسانی کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام چونکہ جس طرز فکر کے حامل ہوتے ہیں جس میں یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ کائنات کی تمام چیزوں کا اور ہمارا مالک اللہ ہے، کسی چیز کا رشتہ براہ راست ہم سے نہیں بلکہ ہم سے ہر چیز کا رشتہ اللہ کی معرفت قائم ہے، لہذا ان کی سوچ لامحدود وسعت کی حامل ہوتی ہے اور اللہ کے ان فرستادہ بندوں سے اللہ کے عطا کردہ اختیارات کے تحت جو بھی تخلیقات ظہور میں آتی ہیں ان سے اللہ کی مخلوق کی فلاح کا سامان میسر آتا ہے، کیونکہ وہ مظاہر کے پس پردہ کرنے والی حقیقت سے باخبر ہوتے ہیں اور حقیقت میں ذہنی انتشار نہیں ہوتا، حقیقت کے اوپر غم اور خوف کے سائے نہیں منڈلاتے، حقیقی دنیا سے متعارف بندے ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ کریم نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں فرمایا ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں، اور متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ غیب پر یقین رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ مشاہداتی نظر کے حامل ہوں، ان کے اندر وہ نظر کام کرتی ہو جو غیب بین ہے۔ جب تک انسان کے اندر مشاہداتی نظر کام نہیں کرے گی اس کے لیے کائنات تسخیر نہیں ہوگی۔ تسخیر یہ بھی ہے کہ زمین ایک قاعدے اور ضابطے
ضابطے کے تحت ہمیں رزق فراہم کر رہی ہے۔ ہم زمین پر مکان بناتے ہیں تو زمین مکان بنانے میں حارج نہیں ہوتی۔ زمین اتنی سنگلاخ اور سخت جان نہیں بن جاتی کہ ہم اس میں کھیتیاں نہ اگا سکیں، اتنی نرم نہیں بن جاتی کہ ہم زمین کے اوپر چلیں تو ہمارے پیر دھنس جائیں۔ سورج اور چاند ہماری خدمت گزاری میں مصروف ہیں، ایک قاعدے اور ضابطے میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں جو ان کے اوپر فرض کر دی گئی ہے۔ چاند کی چاندنی سے پھول میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے اور سورج کی گرمی سے میوے پکتے ہیں۔ الغرض کائنات کا ہر جزو اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور اس عمل سے ہمیں اختیاری اور غیر اختیاری فوائد پہنچ رہے ہیں۔ ایک تسخیر یہ بھی ہے کہ آپ اپنے اختیار کے تحت زمین سے، سمندر سے، دریاؤں سے، پہاڑوں سے، چاند سے، سورج سے اور دیگر اجزائے کائنات سے کام لے سکیں۔ اور اعلیٰ تسخیر یہ ہے کہ سیدنا حضور علیہ السلام انگلی سے اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دریائے نیل کو پیغام بھیج دیں کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے تو سرکشی سے باز آ جا، ورنہ عمر کا کوڑا تیرے لیے کافی ہے۔ دریائے نیل کی روانی میں کبھی تعطل واقع نہ ہوا۔ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ یا امیر المومنین، میں اس زمین پر محنت کرتا ہوں، بیج ڈالتا ہوں اور جو کچھ زمین کی ضروریات ہیں انہیں پورا کرتا ہوں، لیکن بیج سوکھ جاتا ہے، میں بہت پریشان ہوتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب میرا اس طرف سے گزر ہو تو بتانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ادھر سے گزرے تو ان صاحب نے زمین کی نشاندہی کی۔ حضرت عمر تشریف لے گئے اور زمین پر کوڑا مار کر فرمایا کہ تو اللہ کے بندے کی محنت ضائع کرتی ہے جبکہ وہ تیری ساری ضروریات پوری کرتا ہے، اور اس کے بعد زمین لہلہاتے کھیت میں تبدیل ہو گئی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے تخلیق کی ہے۔ کائنات کے تمام اجزاء بشمول انسان اور انسان کے اندر کام کرنے والی تمام تر صلاحیتیں ایک بنیاد اور ایک مرکزیت پر قائم ہیں۔ آئیے انسان کے اندر کام کرنے والی صلاحیتوں کا سراغ لگائیں۔ ناظرین، روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ہمارے تصورات اور احساسات گوشت پوست کے ڈھانچے کے تابع نہیں ہیں بلکہ روح کے تابع ہیں۔ اللہ کے ارشاد کے مطابق روح کا علم قلیل دیا گیا ہے، مگر لامحدود کا قلیل جزو بھی لامحدود ہوتا ہے۔ روح لامحدود علم ہے۔ قلیل لامحدود علم جاننے والے حضرات نے اس علم کو سمجھنے کے لیے اس کی درجہ بندی کی ہے اور چند فارمولے بنائے ہیں اور ان فارمولوں سے اپنے شاگردوں کو روشناس کیا ہے۔ روشناسی سے منکشف ہوتا ہے کہ دو صورتیں ایسی ہیں جس کا تجربہ لازمی طور پر ہر انسان کو حاصل ہے۔ ایک تجربہ جو زندگی کے ہر دوسرے قدم پر اسے حاصل ہے، وہ سونے کی حالت یعنی نیند ہے۔ انسانی زندگی دو رخوں میں سفر کرتی ہے، ایک بیداری اور دوسرا رخ نیند ہے۔ جس طرح انسان سونے پر مجبور ہے، اسی طرح بیداری بھی اس کی بڑی مجبوری ہے۔ وہ ان دونوں حالتوں میں سے کسی ایک حالت پر قائم نہیں رہتا۔ زندگی کا سفر انہی دو حالتوں میں جاری ہے۔ بیداری کی حالت میں کوئی آدمی اپنی زندگی کے سارے تقاضے اور ساری حرکات و سکنات، واردات و کیفیات، توہمات، خیالات، تصورات، احساسات کا رشتہ گوشت پوست کے جسم سے قائم کرتا ہے اور ان سب کو گوشت پوست کے جسم کے تابع تصور کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس سونے کی حالت میں اس کا رشتہ گوشت پوست کے جسم سے غیر شعوری رہ جاتا ہے۔ گہری نیند میں اس کا ذہنی ربط اور تعلق جسم انسانی سے وہ نہیں رہتا جو بیداری میں ہوتا ہے، لیکن وہ زندہ رہتا ہے۔ سانس کی آمد و شد برقرار رہتی ہے۔ دوسرے تجربے میں جو انسان پر وارد ہوتی ہے وہ موت ہے۔ جب تک جسم سے روح کا تعلق رہتا ہے، جسمانی حرکات و سکنات قائم رہتی ہیں، اور جب یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جسمانی حرکات و سکنات ختم ہو جاتی ہیں۔ زندگی کے سارے تقاضے دراصل روح میں موجود ہیں اور روح سے شعور میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس کا
کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی کے تمام تقاضوں کی بنیاد روح ہے۔ روح ان تقاضوں کے مادی خدوخال میں مظاہرے کے لیے اپنا ایک میڈیم بناتی ہے۔ اس میڈیم کی مادی بنیاد اور ابتدائی حالت کو ہم کروموسوم کا نام دے سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ ہم نے اس میں اپنی روح ڈال دی، یعنی روح نے اپنے لیے ایک میڈیم بنا لیا اور اس میڈیم کو حواس منتقل کر کے متحرک کر دیا۔ روح مادی جسم کو ایک اور درمیانی ایجنسی کے ذریعے حواس منتقل کرتی ہے۔ اس ایجنسی کو جسم مثالی کہتے ہیں۔ روح جو اطلاع جسم کو دینا چاہتی ہے وہ اطلاع اور تقاضے جسم مثالی وصول کرتا ہے، اور ان تقاضوں کے اثرات گوشت پوست کے جسم پر مرتب ہوتے ہیں۔ جسم مثالی انسان کے مادی جسم کے اوپر روشنیوں سے بنے ہوئے ایک لطیف جسم کی صورت میں ہوتا ہے۔ روشنیوں سے بنا ہوا یہ جسم صرف انسان کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں سب اسی طرح سے روشنیوں سے بنے ہوئے ہیں۔ جسم کی ذیلی تخلیق ہے اور روشنیوں سے بنا ہوا یہ جسم روح کا تخلیق کردہ ہے۔ اس بات کو ذرا تفصیل سے بیان کیا جائے تو یوں کہا جائے کہ انسانی زندگی میں جتنے تقاضے موجود ہیں یہ تقاضے گوشت پوست اور رگ پٹھوں سے مرکب جسم میں پیدا نہیں ہوتے، بلکہ روح ان کی اطلاع جسم مثالی کو دیتی ہے۔ وہاں سے منتقل ہو کر یہ اطلاع گوشت پوست کے جسم پر ظاہر ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی روٹی کھاتا ہے تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ گوشت پوست کا آدمی روٹی کھا رہا ہے، لیکن فی الحقیقت جب تک جسم مثالی کے اندر بھوک کا تقاضا پیدا نہیں ہوگا اور جسم مثالی گوشت پوست کے جسم کو بھوک کا عکس منتقل نہیں کرے گا، آدمی روٹی نہیں کھا سکتا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے، ذرا سے تفکر سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ناظرین، محدودیت میں بند لامحدود روحانی آنکھ دیکھتی ہے کہ انسان کے اندر 11,000 صلاحیتیں کام کرتی ہیں، اور ہر صلاحیت ایک علم ہے، اور یہ علم شاخ در شاخ لامحدود دائروں میں پھیل جاتا ہے۔ ان 11,000 بنیادی سہولتوں کے استعمال کے لیے یقین کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یقین کا مطلب یہ ہے کہ یقین کا شعور حاصل ہو۔ روح کا ایک پرت ایسا بھی ہے جو انسان کو شک اور وسوسوں اور بے یقینی سے دور کرتا ہے اور انسان کے اندر صلاحیتوں کو مستحکم کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کی مرکزیت اعلیٰ حواس کی طرف ہے تو اس پر یقین کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جیسے جیسے یقین مستحکم ہوتا ہے غیب کا انکشاف ہوتا رہتا ہے۔ جب آدمی غیب کی دنیا میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر یقین کا وہ پیٹرن کھل جاتا ہے جو جانتا ہے کہ مٹی کے ذرات سے بنے ہوئے گوشت پوست کے جسم کی حیثیت عارضی اور فانی ہے۔ اس پر یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ مرنے والے آدمی کے جسم کے اوپر جو روشنیوں کا جسم ہے اس نے عارضی اور فنا ہو جانے والے مادی جسم سے رشتہ منقطع کر دیا ہے۔ یعنی مرنے سے مراد یہ ہے کہ مٹی کے ذرات سے بنے ہوئے گوشت پوست کے آدمی کے اوپر موجود روشنیوں کا وہ جسم جو کہ روح اور مادی جسم کے درمیان رابطے کا کام دیتا ہے، اس عالم آب و گل سے رشتہ منقطع کر کے عالم رنگ و نور میں منتقل ہو گیا ہے۔ عالم رنگ و نور اور غیب کے پس پردہ دیگر بے شمار عالمین سے واقف ہونے کے لیے اور اپنے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کا استعمال سیکھنے کے لیے انبیاء کی طرز فکر اور ان کے علوم کے حامل ایسے روحانی استاد کی ضرورت ہے جو قدم قدم چلا کر ہمیں شاگرد کو عرفان ذات سے ہمکنار کر دے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 نبی زندہ ہیں کہ ان کو وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں۔ ان میں سے 2 حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، اور 2 حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر ہیں۔ اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت ادریس علیہ السلام پر موت طاری ہو
ہوگی؟ اس کے جواب میں اعلی حضرت نے فرمایا کہ ضرور ہوگی، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لیے جانے کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کہیں زیادہ افضل اور کامل رفعت عطا کی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا۔ سورہ علم نشرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا و آخرت میں ہر جگہ بلند فرما دیا۔ سورہ علم نشرہ آیت نمبر 4۔ اسی طرح کوئی خطیب اور کوئی بھی نمازی ایسا نہیں ہے جو یہ ندا نہ دیتا ہو، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یوں اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشرق و مغرب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا اور انہیں اپنے بعد سب سے بلند رتبہ عطا کیا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کا اسم گرامی یشکریا عبد الغفار ہے، اور آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ آپ کا لقب نوح اس لیے ہوا کہ آپ کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے تھے، نوحے پڑھتے تھے۔ 40 یا 50 سال کی عمر میں آپ نبوت سے سرفراز فرمائے گئے، اور 950 سال آپ اپنی قوم کو دعوت فرماتے رہے، اور طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے تو آپ کی عمر 1050 سال کی ہوئی۔ ایک قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک دین پر رہے، پھر ان میں اختلاف واقع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام ان کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی سے اترنے کے وقت سب لوگ ایک دین پر تھے۔ جب اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے پر اللہ کے عذاب سے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ آپ نے اپنی قوم کو عبادت الہی کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میری قوم، ایمان قبول کر کے اللہ پاک کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جا سکے، وہی تمہارا معبود ہے اور جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ اس میں اگر تم میری نصیحت قبول نہ کرو گے اور راہ راست پر نہ آؤ گے تو مجھے تم پر بڑے دن یعنی روز قیامت یا روزہ طوفان کے عذاب کا خوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پجاری تھی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا و آخرت کا دردناک عذاب ہوگا، تاکہ ان کے لیے اصلاحاً کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہوں نے کفار کو تبلیغ کی، اور سب سے پہلے آپ کی قوم پر ہی دنوی عذاب آیا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نبوت کو جھٹلا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی جو آپ ان تک پہنچا دیتے تھے اسے قبول نہ کیا۔ ایک عرصے تک عذاب الہی سے خوف دلانے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی بات پر ڈٹے رہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ جو مومنین حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اللہ پاک نے عذاب سے محفوظ رکھا اور باقی سب کو غرق کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے دشمنوں پر اس وقت تک دنیاوی عذاب نہیں آتے جب تک وہ پیغمبر کی نافرمانی نہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، مگر آپ کی اولاد کے سوا کسی کی نسل نہ چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو انبیاء کرام کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ روز محشر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔
नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। कमेंट्स में हमें बताइएगा कि क्या आपने आखिर तक हमारी ये वीडियो देखी, तो कंप्लीट का लफ्ज कमेंट्स में लिख लीजिए ताकि हमारी इस्लाह हो सके और हम जान सकें कि कितने लोगों ने आखिर तक हमारी वीडियो देखी है। इसके साथ साथ आप हमसे कमेंट्स में सवालात भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये सब करने से पहले आपसे एक और गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इल्म के इस खजाने से मुस्तफीद होते रहें। अब मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज।